ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقى لنا اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں اج میں تھوڑی خدمت اندر اللہ رب العالمین دی لا ریب و مقدس کتاب چوں جڑی آئے مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اے ہوئی آئے مبارکہ دا پہلا لفظ سورت توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113 وہ میں تلاوت کیتا سی اور پہلا لفظ بیان کیتا سی التائبون کہ جڑے اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کرنے والے نے پھر جدو اللہ انہوں دی توبہ نو قبول فرمان دے پھر کس طرح اللہ انہوں دے دل دیا دنیا نو تبدیل فرمان دے تے نال وعدہ کیتا سی کہ رہی زندگی تے اگلے جمعہ المبارک نو دوسرا لفظ جڑا ہے العابدون کہ توبہ کرن تو بعد
جدو پھر اللہ دی بارگاہ چ اوہی سجدہ ریزی کردے نے، جدو عبادت کردے نے، پھر انہاں دی عبادت دا جڑا طریقہ اور سکون اور جڑے عبادت کرن تو نال جڑی روح غذائیت ملدی ہے او دے سارے اسباب جڑے۔ اج میں دوسرا لفظ سورت توبہ دی آیت نمبر 113 او دا دوسرا لفظ بیان کرانگا، العابدون، کہ اللہ دی عبادت کرن والے، جڑے اللہ دی عبادت کرن والے نے، اللہ رب العالمین جڑا خشوع و خضوع دے نال او دی بارگاہ سجدہ ریزی کردے، پھر اللہ کیویں اودے تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرماندا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم، آپ ایک فرمانے دی شان تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ حضرت مولا کائنات فرماندے نے کہ جدو اللہ کسے بندے تو ناراض ہو جاندے، اللہ ناراض ہو جاندے تے اللہ اودے کو ٹکر نہیں کھوندا، اللہ اودے کو رزق نہیں کھوندا، رب اودہ ٹکر بند نہیں کردا۔ مولا کائنات فرماندے نے جدو رب کسے تے ناراض ہو جاندے اودے کو رزق تے ٹکر تے لنگر تے روٹی نہیں کھوندا، بلکہ اللہ اودے کو سجدے دی توفیق نہیں لے، اللہ انہوں سجدے توفیق نہیں دیندہ۔ اللہ رب العالمین انہوں سجدہ کرن دی پھر توفیق نہیں، انہوں اپنی بارگاہ آنا سجدہ کرنا پسند ہی ہوتا نہیں کردا کہ جا دفع ہو جا، میری دربار تیرا کوئی مقام نہیں، کوئی اجر نہیں، اور بالکل تو میرے والو فارغ ہے۔ اے ادو ہوندہ ہے جدو اللہ ناراض ہو جائے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ مولا کائنات فرمانے دی شان اگر سامنے رکھیے تو پھر اپنی زندگی وال ویکھیے تو پھر اسی کنے کو نماز دے پابنداں، کنی کو سی نماز پڑھنے ہیں، کنے کو سی نماز دے اندر اسی جناب علی ساڑھا انٹرسٹ ہے اور ساڑھی اسی انتظار کرنے ہیں نماز کہ نماز ٹائم ہوئے تو اسی نماز ادا کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت مولا کائنات فرماندے نے اللہ دی ناراضگی دا سبب پہ وے، اللہ دی ناراضگی دی ایک نشانی ہے وے کہ اللہ اس بندے نو پھر اپنی بارگاہ سجدہ ریزی دی توفیق نہیں دیندہ۔ تو اللہ رب العالمین دی کولو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے گناہوں معاف فرمائے اور سانو اپنی بارگاہ سجدہ ریزی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حضور علیہ السلام، میرا موضوع ہے العابدون، عبادت کرنے والا ہوئے۔ حضور علیہ السلام حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دی راویہ نے آپ فرماندے نے ایک رات حضور میرے حجرے دے اندر تشریف لے آئے، میری ادن واری سی، حضور نے میرے کو رہنا سی، رات میرے کو بسر کرنی سی۔ ام المومنین فرماندے نے رات تھوڑی گزری تے میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، حضور باہر تشریف لے گئے۔ فرماندے نے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور کسی اور بیوی ال گئے، کسی اور بیوی دے جڑے حجرے وال چلے گئے۔ فرماندے نے اس خیال دے پیش نظر میں آقا کریم علیہ السلام دے جس وقت پیچھے گئی نا تو نبی دے غلاموں حضرت ام المومنین فرماندے نے میرے حضور نے نا نماز نیتی سی، رکعت نیتیاں سن 2، اور میرے حضور علیہ السلام مسلسل زارو قطار روندے سن پہ گریا زاری فرماندے، اور ام المومنین فرماندے نے سرکار اس شدت نہ روئے، اس شدت نہ روئے کہ سرکار دی داڑھی مبارک اور حضور دا گرے بان مبارک جڑے نا آنسو نال تار ہو گئے۔ فرماندے میں حضور کی بارگاہ چرچ کی تھی جس نے ویکھیا جا کے کہ سرکار روندے نے پہ، بڑا لمبا حضور نے قیام کیتا اور مسلسل حضور زارو قطار روندے نے پہ، حضور نے رکوع کیتا اور مسلسل روندے نے پہ، حضور سجدے وچ گئے۔ ام المومنین فرماندی نے سرکار نے اتنا لمبا سجدہ کیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا اور نال مسلسل حضور ہچکی دے کے روندے نے پہ کہ اتھوں تک کہ حضور سجدے وچ سن تے بلال پاک نے فجر دی اذان پڑھ چھڑی۔ بلال نے جس نے فجر دی اذان پڑھی، ام المومنین فرماندے نے میری سرکار نے سر سجدے چکیا، حضور نے سلام پھیریا، میں حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ کی وجہ تسی کیوں اتنی شدت نہ روندے ہو پے؟ کملی والیا تسی تو معصوم ہو، حضور تواڈے تے ذمہ گناہ نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تصور بھی نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی تے سفارش دے نال کملی والیا تواڈی شفاعت دے نال کئیاں گناہگارا جنت وچ جانا ہے، تے حضور تسی کیوں اتنی شدت نہ روندے ہو پے؟ ام المومنین فرماندی ہیں میرے حضور نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا کہ جس رب نے میرے تینیاں مہربانیاں کیتی ہیں انہاں کرم نوازی کیتی ہے؟ وہ نبی دو غلاموں سرکار دو عالم کائنات دے والی کائنات دے ملٹا و ماوا تے سرکار اس حد تک گری آزاری فرما دینے پہ صرف اس واسطے میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اسی کدی اپنے حالوہ بھی دیکھیں کہ کیا ساڑھا ہر برائی، ہر نقص، ہر عیب، ہر پہڑ ساڑھے ویچے، لیکن کدی اسی نماز پڑھنے واسطے جڑے فرض ہے اسی نماز پڑھنے واسطے مسجد جڑا ہے رخ نہیں کیتا، مسجد والتے جان نہیں کیتا، اسی بس ایک مہینے دے نمازی ہیں رمضان شریف ہونا ہے ٹکا کے نماز پڑھنی بس بھائی کو معافی، اور جی میں روزہ فرض ہے ایویں نماز بھی فرض ہے۔ آؤ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سناواں۔ حضرت ثابت بنانی
اللہ دے وہ نیک بندے سن، اللہ دے وہ نیک بندے سن، ولی سن کہ کدی نماز تے ترک ہونا بڑی دور دی بات ہے، آپ دی کدی جماعت بھی نہیں سی فوت ہوئی، جماعت دے نال آپ نماز ادا کر دے سن، اور تقریباً 50 سال مسلسل ہو گئے سن۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی نماز قضا نہیں سکی تھی اور با جماعت نماز ادا فرما دے سن۔ حضرت ثابت بنانی معاملات دنیا تو گزر دے اور سارے اپنی عبادت ریاضت مکمل کر دے، جس نے وصال ہویا نا فوت ہو گئے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دی تدفین دی ڈیوٹی میری لگی، میں حضرت ثابت بنانی نو قبر وچ اتاریا، قبر وچ اتارن تو بعد حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاحل مبارک اسی بند پہ کریے، اٹھا ہوتے لائیے پہ سارا، آخری 2 وار رہ گئے تے ایک اٹ جڑی وچ دیکھ پئی، ایک اٹ جڑی وچ گری۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہاتھ پا کے نہ اٹ پھڑن دی کوشش کی تھی، جس نے میں چوکے ویکھیا تے حضرت ثابت بنانی قبر وچ نماز نہیں تھی۔ حضرت ثابت بنانی قبر وچ نماز ادا کر دینے پہ حضرت ابو سنان فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ حضرت تدفین مکمل نہیں ہوئی تے انہاں نماز بھی نہیں اترائی ہے، اور چونکہ نماز دا ٹائم سی حضرت ثابت بنانی قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ حضرت ابو سنان فرماتے نے تدفین کر کے مٹی شٹی پا کے اسی حضور دے حضرت ثابت بنانی دے گھر آ گئے۔ آپ دی بیٹی نو آ کے پوچھا بیٹیا توڑے بابا جانی دا کیڑا ایسا عمل ہے کیسا ویکھے کہ قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ؟ تو آپ دی بیٹی نے کی تھی کہ ابو سنان میرے والد گرامی جدو نماز پڑھ دے سنا 50 سال مسلسل میرے باپ نو ہو گئے رہے، کدی میرے باپ دی نماز قضا نہیں ہوئی، اور میرے والد کریم جدو نماز پڑھ دے سن ایک کوئی دعا مانگ دے سن، یا اللہ جے قبر وچ نماز پڑھن دی اجازت دے میں تو پھر منوں بھی دے، ہائے یا اللہ جے قبر وچ نماز پڑھن دی اجازت لب دیئے نا پھر منوں بھی عطا فرمائی۔ تے آج میرے باپ نے جے قبر وچ نماز پڑھی ہے میں سمجھ نہیں ہے میرے باپ دی دعا نو اللہ نے قبول فرما لے۔ اے ہے نبی جو غلامو العابدون دی تفسیر بننے والے لوگ، جڑے اللہ دے قرآن دی تفسیر بننے العابدون تے پورا اترن والے، اللہ دی عبادت و ریاضت کرنے والے، اور اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی کرنے والے اور جھکن والے، اور جدو اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی اور جھکن والے ہوں گے پھر اللہ ایویں اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے گا، پھر وہ حضرت ثابت بنانی دی شکل وچ قبر وچ جا کے اپنی نماز ادا کرن گے۔ اور نبی دے غلامو آؤ جے العابدون دی تفسیر کراں، عبادت الہیہ دی گل کراں تے تانوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے بوئے تے نہ لے کے جاؤ، آئے شہنشاہ چشت، آئے شہنشاہ بغداد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرتھوی راج اس دور دا جڑا جادوگر سی نا، انہیں اپنے جادو دا سہر جڑا ہے مسلط کیتا سی لوگاں دے، وہ لمبی گل ہے میں تو اگے بھی سنائی ہے، جدو آپ دی کرمات سنائی ہے بیبیاں نے گجریاں نے دودھ لے کے جانا تے انہاں کہا جی بابا تینوں دودھ نہیں دینا، اے جناب علی ساڈا دودھ مجھاں خون دین گے، سارے معاملات سے دادا صاحب دے نال بھی معاملات دے۔ اے پرتھوی راج جڑا سی نا، پرتھوی راج انہیں اپنا سہر مسلط کیتا سی لوگاں تے، اور اپنے جناب جال وچ لوگاں نو لے آ اور اپنے سہر وچ مطلع کیتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے اجمیر شریف وچ لایا نا ڈیرا، اجمیر شریف جا کے اپنا ڈیرا لایا تے اے پرتھوی راج میں کیا بابا آ کے میرے مرید گھیردے پہ سارے تے لوگ اے دین والے تے مذہب وال مبتلا جڑے مائل ہوندے نے پہ، انہیں ایک میٹنگ بلائی، سارے وہ چیلے چمچے کٹھے کیتے، انہیں کہا بابا کل آ کے میری ایک دکانداری خلاف پہ کر دے تے ایدہ کوئی بھائی خاتمہ کرنا پڑنا ہے۔ تھوڑی توجہ ہے، میں مسجد انتظامیہ نو گزارش کراں گا کہ اگو جدو اگلے جمعے 12:30 اذان پڑھو تے اے سی ادو ہی لا دیا کرو، جدو میں آواں ادو نہ لایا کر، اس تو تھوڑی دیر پہلے لایا کرو، کوئی نہیں خیر نہیں بل لینا ہوندا، پیسے بھی یہ لوگ ہی دیندے نے کیڑا کوئی اس واسطے مسجد کیوں حفظہ تساں دھیان کرنا ہے، اذان اگو پڑھنی فجر جڑی پہلی جمعے دی ادو اے سی لا دینا کم ہن بالکل کہہ کے اے سی لگے نہ لگے ایک برابر، مینوں تے بڑی گرمی لگن رہی ہے، تہاڈا مینوں پتہ نہیں، شاید تسی بھی گرمی مان کے بیٹھے ہو، آدھے سبحان اللہ واہ بھائی توجہ فرمانا رات لو جی تساں ذرا ڈیوٹی دینی اگلے جمعے، ہاں اے نہیں کہ شہری چوک چ آ کے لاؤ منڈے فٹافٹ لا دیو، انج نہ کریا جائے، کوئی نہیں فائدہ، مسیح ٹھنڈی ہوندی تے ساڈا جمعے دا ٹائم ہو گیا اسی گھاٹ ہو جاندے، سبحان اللہ۔ اچھا گل پہ سنا دساں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیرا لایا پرتھوی راج نے نا، انہیں ویکھا کہ بابا کل آ کے تو جناب علی اے میرا سارا سہر ختم کر دے پہ تو لوگوں نے اپنے دین تے مذہب والمائل پہ کر دے، انہیں اپنے چیلے چمچے وزیر مشیر سارے بلائے، انہیں کہا وزیروں گل لے وے اے بابا میں نے تو لے دے گیا ہے، ایدہ کوئی خاتمہ کریے انہوں کی کس سے طریقے اے تو ختم کریے۔ نبی دو غلام توجہ فرمانا، ایک وزیر بولیا، انہیں کہا بادشاہ سلامت گل پتہ کی اے بابا اونج نہیں سر تو ٹھہنا، ایک میرے کو سکیم ہے وے اے بابا بس ایدہ کم مکا دینے ہیں، انہیں کہا کی
انہیں آخیا جی میری ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے وزیر زادی ہے بڑی خوبصورت ہے نخرا دا پورا ہے تے اللہ نے انہوں حسن دیتا ہے تے گل یہ کہ انہوں نا اپنی بیٹی نو میں تیار کرنا انہوں اس بابے دے اجرے وال بھیجنے ہیں وہ میری بیٹی جا کے بابے نو اپنے وال قائل کرے گی گناہ وال مائل کرے گی بابا میری بچی دے سہر وچ مبتلا ہو جائے گا اسی مشتنڈے کو 20-25 بار کٹھے کر دیں گے جس لئے بچی میری انہوں سارے اپنے سہر وچ مبتلا کر لے انہوں اپنی برائی وال مائل کر لے رنگے تھو بابے نو پھڑاں گے تو جناب علی بدنام کران گے تو معاشرے وچ ماذ اللہ سمم ماذ اللہ انہاں کہا جی میں سزا دینے اسی جناب معاشرے وچ انسلٹ کران گے لو جی پلان بن گیا انہاں کہا لیکن بادشاہ یہ میں گل اپنی بیٹی نال کرنی ہے دیوے گا کیوں نے کہ جے تو بابے نو انج بدنام کرے بابے نو انج رسوا کرے جنی دولت سونا چاندی ہر چیز ملے گی وزیر جنہاں لال وچ آگے کارا کے اپنی بیٹی نو آندہ ہے بیٹی یا گل لے کہ آ معاملہ ساری نے گل سنائی تے یہ تو ذرا سونا زرک برک لباس تیار کی طوائفہ دے کوٹھے والیاں پاندیاں نے انج دا تو جڑے نا لباس پانا ہے تے تیار ہو کے بن پھب کے نا بابے دے اجرے میں جانا ہے تے بابے نو اپنے گناہ وال تو اپنے وال مائل کرنا ہے گناہ وال جڑا ہے انہوں راضی کرنا ہے تے جس لئے بالکل بابا تیرے نال گناہ دی حد تک آ جائے گا اسی بار کھلوتے ہوں گے اسی عملہ کر دیں گے بابے نو رسوا کریں گے معاملہ سارا کڑی تیار ہو گئی نبی پاک دے غلاموں قرآن دے العابدون عبادت کرنے والے اپنے اللہ دی عبادت سے محو رہن والے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اپنے آستانے تے حجرے دے اندر نماز نہیں تھی اللہ نے لو لائی ہوئی ہے وہ لڑکی تیار ہو کے بن سمر کے سونا لباس پا کے اور زرک برک لباس پا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ جو اس کمرے دے اندر آ گئی آ کے بہ گئی انہوں اسی چل بابا جی نماز پڑھ دے با ہنے سلام پھیر دے تے میرے وال مائل ہوئے گا تے میں انہوں گناہ وال جڑے مائل کران گی وہ مشتنڈے بار کھلو گیا 20-25 منڈے اے لڑکی اندر آگے نبی دو غلاموں قرآن دے کہ میرے بندے ہو نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جنہ دیاں راتاں سجدے تے قیام وچ گزر دیا نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی رات بیت گئی نماز ہی نہیں مکی رات بیت گئی نماز نہیں بکی وہ کڑی بہ گئے نا جس لئے رات ختم ہو گئی وہ واپس چلی گئی اور بابا تے رات اگو دن چڑھ دے پیا میں کل آواں دی پڑھو کتابہ میں بکھونا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری دوسری رات آئی وہ لڑکی ہوئی تیار ہو کے آ گئی ساری رات گزر گئی خواجہ صاحب اپنی عبادت وچ مصروف نے اللہ دی عبادت وچ مصروف نے دوسری رات گزری وہ 5 راتاں گزریاں 10 راتاں گزریاں 20 راتاں گزریاں 30 راتاں گزر گیاں 40 راتاں لڑکی مسلسل تیار ہو کے آوے پر خواجہ صاحب دی لو لگی ہوئی ہائے ہائے معین الدین چشتی اجمیر دے بادشاہ دی لو لگی ہوئی ہے تے اپنے رب نو مخاطب کر کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اے ہوئی آدھون کے رب العالمین اے میرے پروردگار جے میں تینوں ربا یلدر ٹھونڈا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی تاجدار قصور بابا بلے شاہ کی فرما دینے پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ نے لو لائی ہے تے اے ہوئی آندھونے نے جے میں تینوں ربا یلدر ٹھونڈا تے پھر مقید میرے اندر کون سمانا او میرے اندر کون سمانا اندر تو تے باہر تو میں تینوں خود
40 راتاں گزر گئیاں قرآن دے التائبون العابدون اللہ دی بارگاہ چ سجدہ ریزی کرنے والے عبادت و ریاضت کرنے والے جس لئے 40 راتاں گزر گئیاں او وزیر زادی جس لئے 40ویں رات آئی ہے اپنی توہین محسوس بھی کر دیئے کہ میں نے بڑی خوبصورت علاقے وچ میری حسن دے چرچے نے او وزیر زادی جس لئے 40ویں رات آئی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مصلی تے بیٹھے نے اپنے اللہ نال لو لائی ہوئی ہے 40ویں رات تھک ہار کے بابے نے کول آگے بہ گئی آندھی ہے بابا میرے حسن دے چرچے نے علاقے وچ میری حسن دے چرچے نے تے میں 40 راتاں ہو گئیاں نے تیرے کل پن سور کی اونیاں پئی تینوں میں گناہ ول تینوں اپنے ول مائل پئی کرنیاں تینوں خود پیش کش پئی کرنیاں تے بابا تو تے مڑ کے میرے ول ویندا بھی نہیں پیا جس نے کڑی نے اینی گل کیتی ہے میرے خواجہ نو جلال آ گیا فرمایا اے بچیے چپ کر جاؤ تیرے ول تے او ویکھے جدا اپنا کو چاہوے تیرے والتے میں تاں ویکھا جے میرا اپنا تیرے تو سونا نہ ہوئے تو کیڑی چیز ہے میرا محبوب تے بڑا ہی سونا ہے میرے محبوب دی بڑی گل انہیں کہا بابا کوئی میریاں زلفاں دیئے اسیر لوگ بنے ہوئے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دے رہے بچیے چپ کر جا اسی یار دیاں زلفاں دی اسیرہ اسی یار دیاں زلفاں دی اسیرہ جس لئے بابا جی مسلسل پہ فرما دے رہے مسلسل گل پہ کر دے رہے او وزیر زادی بولی توجہ فرمانا اے بابا تو میرے توہین پیا کرنا ہے میں کتاباں دے اندر پڑھ آئے اس وزیر زادی دا خمارے وے کہ میں وزیر دی بیٹیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا انہیں تو بازو پھڑیا کلائی نو کمایا جس لے کما گیا دیئے اے بابا کہ تو میرے تو روح پھیریا میرے تو منہ پھیریا میں تنوں مروا دیا گی میں وزیر زادیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرما دینے اے کڑیے مروانا تو کی ہے اسی جس نبی دے غلام او مریانو بھی نہیں مرن دیندہ او موہیانو بھی نہیں مرن دیندہ جس لئے خواجہ صاحب مسلسل پل کے کر دینے نبی دو غلاموں او وزیر زادی بولی بابا کہ ہو جا تیرا محبوب تو جدی گل پیا کر لے تو میرے حسن سے اندر مبتلا نہیں پیا ہوتا اے بابا کرا محبوب کڈا کو سونا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کڑیے ویکھنا ہی میرا محبوب ہاں بابا ہنتے منو ویکھنا ہی پینا ہے فرمایا اکھاں بند کر لے جدوں تینوں میں اکھاں گا پھر اکھاں کھولی جس لے کڑی نے اکھاں بند کیتیاں نے نبی دو غلاموں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تھوڑی دیر مراقبہ کیتا تے نالی فرمایا اے بچیے اکھاں کھول دے ویخ جس لے کڑی نے اکھاں کھولیاں نے تے ویندی کیے پئی آدھرا تاجدارے گھوڑا دے بوئے دے چلیے آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ توجہ ہے توڑی جس وقت آپ نے فرمایا بیٹا اکھاں کھول وہ کڑی نے اکھاں کھولیا نا تے سامنے کی ویندی ہے پئی حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی علیہ الرحمہ آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں
میں ذرا ہولی بولنا یار تاکہ جی میں تسی ہولی نگے جو کہ بیٹھے میں ہولی گل کریے آئے جس لئے کڑی نے ویکھے ہوئے گا نا تے شاہ جی کی آندھی انہوں نے کہا میں کڑا گول سا ویکھ کے حضور علیہ السلام کو جس لئے سامنے ویکھے ہوئے گا تے تاجدار گولڈا فرماتے ہیں مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر یہ مکھ چند بدر شانی متھے چمک لاٹ نورانی متھے چمک متھے چمک لاٹ نورانی اے بچیے ویلی کیے بھئی تے میری محبت آن دیئے او کڑی رو رو کے آن دیونی ہے اے پاپا جی کی دساتنو او کالی ظلف تے آنکھ مستانی کالی ظلف تے مخمور اکھیر مت بریاں مخمور اکھیر مت بری اے بچیے کی پیوینی ہے تے کڑی کی آندھی ہوئی سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ جنی زبان ٹھیک ہے ہلاؤ ذرا محبت نال سبحان اللہ سامنے نبی دا حسن و جمال ہے او وزیر زادی نو میرے خواجہ صاحب نے پوچھے آئے ہوئے گا اے بٹیا کی پیوینی ہے تے بس زبان حال او کڑی بھی اے ہوئی آندھی ہوئی گی سبحان اللہ ما اجمل کا پترہ کی پیوینی ہے کہ میری محبت آ دیئے او وزیر زادی بھی حضرت خواجہ صاحب نو اے ہوئی آندھی ہوگی اے ہو صورت شالا پیش نظر اے ہو صورت شالا پیش نظر اے ہو صورت شالا روے وقت نزات روز حشر اے پاپا جی کی نشاں تسی ٹھیک آندے ہو میرا حسن سے گل کوئی نہیں جس حسن سے تسی گل کر دیو اے ہو صورت شالا پیش نظر اے ہو صورت شالا نظر روے وقت نزات روز حشر وہ دن حشر دے پل تھی جد ہووے گزر دن حشر دے پل تھی جد ہووے گزر سب کھوٹیاں تھی سن تت کھریاں سب کھوٹیاں تھی سن تت
نبی دو غلاموں بات طویل نہ ہو جائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس لے حضور نے آپ نے فرمایا اے بیٹیا سامنے ویگ بچی نے ویکھی آئے قدمہ میں چڑک پئی آندھی ہے بابا اس تو پہلے کی زندگی بے وفائی کر جائے منو اپنا محبوب دا کلمہ پڑھا کے اپنے محبوب دا کلمہ پڑھا کے منو اس محبوب دی غلامی وچ لایا جس لے جناب خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا ہے نبی دو غلاموں کلمہ پڑھان تو بعد بار جڑے 20-25 مشتڈے کٹھی ہوئے نے کہ تھوڑی دیر تو بعد یہ لڑکی سانو آواز دے گی اسی بابے نو باز اللہ بدنام کرانگے ادھر میدان وچ میں کتاباں وچ پڑھی آئے سارے ہندو کٹھی ہوئے نے 90 لاکھ دے قریب 90 لاکھ دے قریب دا مجمع ہے ادھر جس لے بچی حضرت خواجہ صاحب دے نال باہر نکل دیئے آن دیئے یہ پاپا جی انہاں تے بھی نگاہ کرم کرے آجے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رب کعبہ دی قسم ایک نگاہ کرم اٹھائیے 90 لاکھ دا 90 لاکھ کلمہ پہ پڑھ رہا ہے نبے لاکھ دا 90 لاکھ کلمہ پہ پڑھ دائے تے نبی دو غلاموں جس لے 90 لاکھ دا 90 لاکھ کلمہ پہ پڑھ دائے تے جس لے او ہوئی 90 لاکھ خواجہ صاحب دا وصال ہو جائے مرید بن کے جنازے دے نال پہ جان دے رہے جس لے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھے ہوئے گا تے مینوں اج لگ دائے اجمیر دی فضا گونجی ہوئے اجمیر دی فضا گونجی ہوئے گی تے بچی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے کول کھلو گے او بھی اے ہوئی آندی ہوئے گی اے ہوئی قصیدے پڑھ دی ہوئے گی اے ہوئی لوکانو تاوتے فکر دے دی ہوئے گی اے ہوئی آندی ہوئے گی بن پانیوں بوٹا پھلدا نہیں اوہ بن پانیوں بوٹا پھلدا نہیں بن پانیوں بوٹا پھلدا نہیں بن تیل دے دیوا پھلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا پڑھو لا اجمیر دی فضال پہ لکھنا حضور دا غلام پکار کیا میں پڑھو لا للہ ہے محمد پاک رسول اللہ ہے محمد بن مرشد زندگی نا بن مرشد زندگی نا بن مرشد بندگی نا بن مرشد بندگی نا بن مرشد جاندی گندگی نا پڑھو لا پڑھو لا الا اللہ ہے محمد پاک میرے نبی دو غلاموں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ایک نگاہ فیض اٹھائیے تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ دے اے مقام اودو ملدے اللہ عابدون جدو اللہ دی خشیت دل وچ راہ کے سجدہ ریدیہ کرنے والا ہوئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جدو تفسیر بننے والا ہوئے میرے نبی دو غلاموں آؤ جے اپنے اللہ دی عبادت دی اللہ دی کرو نوازی دی بات ہے پھر آخری بات سنا کہ میں بات ختم کرنا چاہنا توجہ ہے تو اڈی عبداللہ ابن مسعود
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے جڑی میں سنا لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ العابدون جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے پھر اللہ او دے کرم نوازی کیویں فرماندا ہے اللہ مہربانی کیویں کردا ہے لیکن ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی میرے اللہ دی بارگاہ چکے تے صحیح ہے پھر قرآن بول بول کے آندہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے میرا محبوبہ انہوں نے دس توڑا رب تو انہوں بخشن والا ہے قرآن پڑھو نا قرآن بول بول کے آندہ ہے میرے بندیو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم او میں تو انہوں بخشن والا ہوں او میں تو انہوں ترام کرنے والا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بس حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا آپ فرما دینے کہ حضور مشکاہ شریف حدیث پاک ہے حضور فرماندے نے قیامت والا دیہاڑا ہوے گا نا قیامت والے دن جڑا آخری بندہ جنت آخری بندہ جڑا ہوے گا نا میدان میں جنتی جنت ٹر جان گے جنمی جنت ٹر جان گے سارا معاملہ ہو جائے گا آخری بندہ حشر دے میدان وچ ہوے گا اور او دے گناہ بھی ہون گے ایڈا چنگا نہیں ہوے گا کہ جنت جائے تے کچھ نیکیاں بھی ہون گیاں وہ جنت بھی نہیں جائے گا مشکاہ شریف حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا ہوئے گا کہ میدان معاشر بچنا وہ بندہ تو پہ کھلوتا ہوئے گا اللہ فرمائے گا تیریاں نیکیاں بھی کوئی نہیں کہ تینوں جنت کھلاں تے گناہ بھی سارے نہیں کہ تینوں جنت پہ جاں ٹھیک ایتھے رہو تو پہ ایتھے رہو وہ بندہ میدان معاشر وچ تو پہ کھلوتا ہوئے گا 50,000 سال دا دیہاڑا سورج سوا نیلے تے زمین تانبے میں تپی ہوئے گی اور جناب علی پیاس نہ زبانہ پیرا تھلے ہوندیاں ہون گیاں اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے ایتھے رہو یہی تیری سزا ہے ایتھے رہو نبیوں دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے تھوڑی دیر ہوتے رہے گا نا تے جنتی جنت جنمی جنم معاملہ ختم ہو جائے گا جناب جو میں سکولوں چھٹی ہو جائے ہے سکول دا جناب گراؤنڈ ویلا او بندہ کلا حشر دے میدان میں کھلوتا ہوئے گا تے تھوڑی دیر گزرنے تو بعد نا آکھے گا یا اللہ اللہ فرمایا جی ہاں میرے پتہ کی گل ہے یا اللہ تے بڑی توپے مولا میں نے پتہ ہے مولا میری نیکیاں نہیں ہے کہ میں جنت جاواں تے تو مہربان ہے رب العالمین او ایک درخت لگ گیا جے میں حکم دے میں چھاویں ٹر جاں سبحان اللہ اے یاد رکھے جو درخت ہوئے گا جنت والی سائٹ سے جنت والی سائٹ سے درخت ہوئے گا جی تے مولا ہے بڑی توپے میرے کو نہیں برداشت ہوندی پئی مولا تو کریم ہے تو مہربان ہے تے رب العالمین نے اجازت عطا فرمائے میں او درخت دی چھاویں ہو جاں اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے چھاویں ہو جا چھاویں چلا جا حضور فرماندے نے درخت دے چلا جائے گا وہ آکھے شکر ہے یا اللہ تو پیوں چھاویں آ گئے ہیں آج کل ویکھو نا تانوں پتہ لگ جائے چھاں دی کتنی کو اہمیت ہے باہر نکل کے ویکھ لو نا ذرا اگے پیچھے ساڈے نخرے نہیں کھلوندے لیکن آج کل یا جی تمبو لگا تمبو تھلے آ جاؤ تو تے نہ پوے سمجھ آئی جے چھاں دی اہمیت آج کل بڑی تانوں سانوں پہچان کران واسطے ضروری ہے کہ چھاں کتنی کو ضروری ہے آکھے یا اللہ شکر ہے تیرا میں تو پو چھاویں آ گئے میرے ہی بڑا ہو گئے اوے نبی دے غلاموں توجہ ہے تواڈی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جس اس درخت دے تھلے جائے گا نا وہ ویکھے گا جنت والے پاسے اس درخت تو اگلے پاسے ایک اور بڑا گہرا درخت گہری چھاں والا ٹھنڈی چھاں والا ہوئے گا تے بندہ کہے گا یا اللہ اللہ فرمایا ہاں بھائی یا اللہ میں نے پتہ ہے میں گناہگار آدمی ہے تیری بڑی مہربانی میں نے تو پوچھ ہمیں کر چھڑی تے سونے ربا وہ درخت دی چھاں بڑی گوڑی ہے تے جی اجازت ہوئے تو میں اتھے فرمایا اللہ فرمایا خبردار میں نے بار بار معاملہ بس ٹیچر یا اللہ میں تے بندہ گناہگار تو تے میرا رب ہے نا یا اللہ تو تے میرا مہربان ہے نا تو تے کرم نوازی کر رہا ہے تے سونے ربا بس میں ذرا چھاویں اللہ فرمائے گا میں اگر تینوں اس درخت لے بھیجاں دوبارہ تو نہ گل کرے گا انداز بھی میرا اپنا تے انجی الفاظ بھی حدیث دے میرے کو ذمہ دار نہ گل کرنا میرے کو تمہاری کتاب موجود ہے حوالہ ویکھنا تو میں ذمہ دار ہوں عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ فرمائے گا ہن تو دوبارہ تے نہ بولے گا پھر جے میں بھیج دیا نہ مولا گہری چھاں ذرا چلو درخت اور جنت دے نیڑے وے اچھا چلا جا حضور فرماندے نے او اس درخت تھلے اگلے درخت تے ٹر جائے گا اچھا جس نے دوسرے درخت تھلے جائے گا نا ہلے تھوڑی دیر انہوں ہوئے گی بندہ بڑا رئیس ہے بندہ بڑا لالچی ہوندہ ہے روپیے کول 10 ہونے دل کا 100 ہو جائے 100 لب جائے یا اللہ کدی 1000 ہوئے نا 1000 میں یا اللہ لاکھ ہوئے لاکھ یا اللہ کروڑ ہونا چاہیے بندہ رجدہ نہیں کدی حرص تے لالچ بندے وچ ہے وہ جس نے دوسرے درخت لے جائے گا نا حضور فرماندے نے وہ انج کر کے جنت لے ویکھا تے بالکل جنت دے دروازے دے قریب ایک اور بڑی گوڑی چھاں درخت تے بڑا بہترین تے دا چھایا بڑا گھنا تے بالکل اے جنت دے دروازے اے درخت ایتھے لگا ہوے گا وہ بندہ پھر کہا یا اللہ یا اللہ حدیث سے پاک دے الفاظ نے الفاظ مت سمجھو بھئی شاہ صاحب اور اپنے مزاج نہیں حدیث سے پاک دے الفاظ نے اللہ فرمائے گا کیویں تیرے کو جان چھڑاواں
تو میری جان کیوں نہیں چھڑدا پیا حدیث سے الفاظ نے ہن کیا میں تو یا اللہ میں گناہگار ہاں مولا تیری مہربانی ہے تو اتنا کرم کیتا ہے کہ تو تے میرا رب ہے نا یا اللہ میں اپنے گلاں تو پھرن والا میں اپنا گناہگار آدمی ہاں تو تے میرا پروردگار نا تو تے میرا رب العالمین ہے نا تو تے میرا مالک ہے نا ہن تو چاہنا کی ہے یا اللہ او درخت دے تھلے اگر میں ٹر جانا تے جنت دے نیڑے بھی ہے سونے ربا نبی دو غلامو اللہ فرمائے گا حضور فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث راوی نے اللہ فرمائے گا جے میں تنوں اس درخت دے تھلے کلاں اور تو کوئی گل نہ کریں گا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں مولا میں نہیں میں بس یہ دو گل ربا پھر میں کی کرنا انہیں نہیں ہے تو میری من لیں میں نہیں کرتا مولا میں بھیج دے اللہ فرمایا جا چلا جا اچھا اور درخت ہوئے گا جنت دے دروازے دے بالکل قریب عبداللہ بن مسعود فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث پاک تے حضور فرمان پہ کہ صحابہ جس نے تیسرے درخت لے جائے گا نا تے اندروں سنے گا آوازاں جنتیاں دیاں وہ گلاں کر دیں گے واہ بھائی واہ مولا تیری جناب علی اطاعت کیتی ہے تیرے حکم دی تعمیل کیتی ہے کڑیاں نعمتاں مل گئی نے کمال ہے یار بڑا مزہ جنت دی کیا بات ہے کیا بات ہے وہ بندہ باہر درخت لے بیٹھ کے گلاں سن دے گا اندروں جنتیاں دا آواز اڑ گیاں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وہ بندہ پھر آکے گا یا اللہ ہائے 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 نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم یا اللہ اللہ خبردار کیا میں تو یا اللہ میں نے پتا میں گناہگار میں نے پتا میں اس قابل ہی نہیں مولا کہ میں جنت جاواں نہ اپنا سوچی کدی نہیں مولا اے تے سوچ بھی نہیں آئی تو پوچھاویں کر چھڑی تو مہربان ہے مالک ہے میں تیرا بندہ تو میرا مالک ہے سونے ربا میں جنت چ جان دی گل نہیں کردا پیا میں گناہگار ہاں سونے ربا مینوں کدی جنت دے دروازے تک بہانا میں ویکھاں اندر جنتی کیویں موجاں لیندے نے پے جے میں بھی چنگے کام کردا تے مینوں بھی فضا لبنی سی مینوں بھی مول بنا یا اللہ میں تیرے حکم بغیر والا جا سکنا سونے ربا صرف جنت دے دروازے تے جان دے میں صرف ویکھنا چاہنا کہ جنتی کیویں موجاں لیندے نے پے اوے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے بندہ انہیں گل کرے گا میرے اللہ دی رحمت جوش وچ آ جائے جس لئے وہ بندہ انہیں گل کرے گا نا میرے اللہ دی رحمت جوش بھی جائے گی اللہ فرمائے گا وہ بندے کیا نے یا اللہ میں گناہگار میں بدعمال ہاں میں اس قابل نہیں کہ میں جنت جاواں سونے ربا بس مینوں جنت دے دروازے تک بیٹھ دے میں اندروں ویکھاں اللہ دی رحمت جوش بھی جائے گی حضور فرماندے نے اے صحابہ اللہ فرمائے گا میرے بندے جا تیرا رب وعدہ کر دے جنی جنت میں سارے جنتیاں نوں دتی ہے اینی جنت تینوں کلے نوں دتی ہے جنی جنت میں سارے جنتیاں نوں دتی ہے اینی جنت میں تینوں کلے نوں دتی حدیث پاک دے الفاظ نے عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے کہ حضور نے جلے ایتھوں دا گل سنائی نا تے حضور مسکرا پے اے گل الفاظ سنا کہ صحابہ حضور نے اللہ نے فرمایا جنی جنت میں سارے جنت دی انی جنت تینوں کلے دیتی حضور مسکرا پے تے نبی دے غلاموں صحابہ جس نے پوچھا نا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہو فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ میں مسکرایا اس واسطے میں اگو پتہ انہیں کیا جی مولا جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جس نے میرے اللہ نے فرمایا نا جا جنی جنت میں سارے جنتیوں نے دیتی ہے اینی تینوں کلے نے دیتی تو آکھے گا یا اللہ میرا مذاق کیتا ہی نہیں ہاں حدیث دے الفاظ نے یا اللہ تو میرے مذاق کیتا نا اللہ فرمایا خبردار میں مذاق نہیں کیتا میں قادر ہاں میں جو چاہوں گا جا تینوں میں جنی جنت سارے جنتیوں دیتی ہے اینی جنت میں کلے تینوں دیتی نبی دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک دن یہ حضور کو گل سن لی حضور دا ظاہری طور حضور وصال فرما گئے ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تے عبداللہ بن مسعود فرماندے مینوں لوکاں کہ عبداللہ بن مسعود تو گل تے حضور دی سناؤ کوئی حضور دی گل تو سناؤ فرماندے نے میں اے ہوئی حدیث پاک سنائی تے سنا کے میں مسکرا پیا تے صحابہ پوچھیا کہ عبداللہ ابن مسعود مسکرائے کیوں ہو جی تو ہی تو کہا نا کہ یا اللہ تو میرا مذاق کرنے فرماندے نے میں بھی مسکرایا صحابہ پوچھیا مسکرائے کیوں ہو فرماندے نے مینوں رب محمد دی قسم جدوں اسی حضور کو گل سنی سی میں حضور دے کول ساں ایتھے آ کے میرے نبی بھی مسکرا پے اس جگہ تے آ کے میرے حضور بھی مسکرا پے سن تے میرے نبی دے غلاموں جس لئے اللہ فرمایا ہوئے گا نا کہ جا جنی جنت میں سارے جنتیں دیتی ہے جنت نکلنے دیتی تے نبی دے غلاموں میری محبت آن دیئے او جنتی جس لئے جنت جائے گا اللہ دیا کرم نوازیاں تے مہربانیاں ویک کے وہ بھی یہ ہوئی آندھے گا میرے احبان ولنا جاوی اے میرے رب العالمین اے میرے پروردگار میرے رب لم یزل میرے احبان ولنا جاوی وہ میری جولی عملوں خالی
اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو عالی مل کے کہہ لو تیری ذات ازل تو عالی ربا میں گناہ کرتے ہاں میں بدعمال تے ہیں وہ پر میرے سونے ربا نام لیوا محبوب تیرے دا او جدے موٹے کملی کالی آزم ساڑے او عیب چھپاسی او آزم ساڑے عیب چھپاسی او جیڑا دیس عرب دا والی نبی دو غلاموں قرآن دے التائبون العابدون کوئی اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی کرے تے صحیح کوئی اللہ اپنے اللہ نو راضی کرے تے صحیح کوئی اللہ تے او مہربان ہے زمانے دی